في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورۃ النور کے ابتدائی آیات میں جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ سورۃ النور جو ہے اس میں تمام احکامات حدود کا تعلق جو ہے کیونکہ عورتوں سے ہے، اس لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے گورنر کو لکھا کرتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو اور ان کو سورۃ النور پڑھایا کرو اور سمجھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے سورت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سورت جو ہم نے اتاری ہے اور اس میں جو ہم نے احکام جاری فرمائے ہیں اور اس میں ہم نے کھول کھول کے اپنی آیات بیان کی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ اور پھر حدود میں سے ذکر کیا گیا حدود زنا کا کہ الزانیۃ والزانی، کہ اگر کوئی زانی مرد یا عورت زنا کریں اور زنا ثابت ہو جائے، یہ شرط ہے، زنا ثابت ہو جائے یا تو 4 گواہ دیکھیں، یا عورت حاملہ بالزنا ہو، یا عورت جو ہے اعتراف یا مرد اعتراف بالزنا کر لیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر دونوں غیر شادی شدہ ہوں۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدۃ، اللہ نے حکم دیا کہ ہم دونوں کو یعنی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے احکام جاری کرنے میں تمہیں کوئی لغزش نہ آئے، کوئی مہربانی، کوئی لچک نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر حدود اللہ کا اجرا جو ہے وہ عالم کے امن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ان کو کوڑے مارے جائیں، سزا دی جائے تو لازمی بات ہے کہ وہاں مومنین کی ایک جماعت بھی دیکھنے والی ہو تاکہ عبرت پکڑیں۔ یہ بیان قرآن پاک کی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جہاں تک شادی شدہ کا تعلق ہے اس کے احکام جو ہیں یا تو اس آیت مبارکہ میں ہیں جو منسوخ تلاوت ہے اور باقی الحکم ہے، یا اس کا ثبوت جو ہے وہ احادیث متواترہ میں سے ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رجم کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر دونوں شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ رجم کا کیا معنی کہ پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ کی حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہوگی اور شادی شدہ کی حد جو ہے وہ رجم ہوگی کہ اس کو پتھروں سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور رجم کا حکم جو ہے یہ بھی گویا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
رحمت دو عالم اپنی خواہش سے کوئی بات جاری نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ وحی نہ فرمائے۔ اس لیے یہ بھی فرما دیا ان اتبع الا ما یوحی الی، حضور نے فرمایا کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کا اللہ مجھے وحی فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اصل میں حکمت یہ تھی کہ ایمان والوں کے ایمان کو پرکھا جائے، تاکہ کل کوئی منکر حدیث یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں آیت رجم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جتنے احکام ہیں ان کو قرآن سے بھی اور فرمان رسول سے بھی ثابت کیا ہے، تاکہ یہ سبق ملے بندوں کو کہ اگر تم میرے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو گویا تم میری کتاب پر اور اللہ پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ دیکھیں آج ہر ملک جو ہے دوسرے ملکوں میں اپنی نمائندگی کے لیے ایک سفیر مقرر کرتے ہیں، تو وہ سفیر جب بات کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ملک کی نمائندگی اور ترجمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو گویا اس ملک کی حکومت کا انکار ہے، وہ اس فرد کا انکار نہیں ہوتا۔ اللہ بھی اپنے دین پہنچانے کے لیے جہاں کتابیں اتارتے ہیں وہاں اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، تاکہ وہ پیغمبر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پڑھ کے عمل کر کے امت کے لیے نمونہ بن جائیں قیامت تک۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سارے مسائل دیکھیں، نماز کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف رجم کا مسئلہ ہے، نماز کے مسئلے کے اندر بھی اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اوقات صلاۃ کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں طہارت کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی جو تفصیل ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہیں اور مغرب کی 3 رکعت ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تفصیلات کثیر ہمیں معلوم ہوں گی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر آج کوئی آدمی حدیث کا انکار کر دے تو وہ 3 رکعتیں قرآن سے کبھی ثابت نہیں کر سکتا، تو معنی یہ ہوگا کہ پھر مغرب کی نماز ختم، وہ عشاء کی 4 رکعتیں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، معنی عشاء کی نماز ختم، وہ وتر کی 3 رکعتیں قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، معنی وتر بھی ختم۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے، قرآن میں اجمال ہے تو حدیث میں تفصیل ہے، قرآن میں اگر قال ہے تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے عمل میں اس کا حال ہے۔ اسی طرح آپ روزے کا حکم دیکھیں، اسی طرح آپ حج کا حکم دیکھیں، اسی طرح آپ زکوٰۃ کا حکم دیکھیں، تو ان کی تمام تفاصیل جو ہیں، اجمالی حکم تو اللہ ہمیں قرآن میں دے دیں گے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے ہر اس آدمی پہ حج فرض کر دیا ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ اب طاقت سے کیا مراد ہے یہ محمد مصطفیٰ سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگ مینا کے اندر چاہیں تو 12 تک رہیں اور اگر آپ چاہیں تو 13 کو بھی رہیں، اس لیے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ لیکن وہ 3 دن وہاں رہ کے کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں کہاں سے شروع کرنی ہیں اور کہاں ختم کرنی ہیں، ہر جمرے پہ کتنی کنکریاں مارنی ہیں، تو اجمالی حکم قرآن میں ہوگا اور تفصیلی حکم زبان محمد مصطفیٰ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت جو منسوخت تلاوت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، وہ میں قرآن میں لکھ دوں، لیکن میں ڈرتا ہوں لوگ کہیں گے کہ قرآن میں بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ رجم رسول اللہ ورجمنا، حضور نے بھی رجم فرمائی اور ہم نے بھی رجم کی، تو لہذا یہ حکم رجم جو ہے یہ قیامت تک باقی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حدود ہیں یا رجم ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ہیں، یہ اللہ کے حدود جو ہیں نعوذ باللہ یہ قانون وحشی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا قانون ہے، تو نعوذ باللہ وہ قرآن کی آیات کا منکر ہوگا، اور ایک آیت کے انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں تمام مسائل کا اصل جو ہے وہ قرآن میں ملے گا، اور تفصیل جو ہے وہ عمل رسول میں ملے گی، اور عمل رسول جو ہے نقل کرنے والے اصحاب رسول اللہ ہوں گے، اور ان تمام روایات کو جمع کرنے والے محدثین ہوں گے۔
اور ان محدثین کی جمع کردہ حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنے والے فقہا ہوں گے، تو اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ جیسے ہار میں کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے، اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو گویا ہار ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم فقہا کا انکار کریں گے، اسی طرح اگر ہم محدثین کا انکار کریں گے، ائمہ مجتہدین کا انکار کریں گے، ائمہ قراء کا انکار کریں گے، اصحاب محمد مصطفیٰ کا انکار کریں گے، یا رسول اکرم کی سنت اور حدیث کا انکار کریں گے، تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو لہذا اب حدود کیا ثابت ہوئے کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سزا رکھی ہے وہاں ثبوت بے انتہا سخت رکھا ہے، تاکہ ہر آدمی جو ہے جھوٹے گواہ لا کے لوگوں کی حدود جاری کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے ہر معاملے کے اندر 2 گواہ کافی ہیں، لیکن حدود کے مسئلے کے اندر 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتلا دیا تھا، ان آیات حدود کے بعد فرمایا تھا کہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک نظام ہے اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ فرمایا جو آدمی مرد زانی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زانیہ عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں، مشرکہ عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں، کیوں؟ شریف عورت تو زنا کر ہی نہیں سکتی، تو جو زنا کرے گی تو گویا وہ زانیہ ہے، وہ شرافت سے خود نکل گئی ہے، یا پھر مشرکہ ہے، اس کے نزدیک زنا حرام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت جو ہے وہ بھی نہیں نکاح کرے گی اور وہ بھی نہیں قبول کرے گی مگر زانی مرد کو یا مشرک مرد کو۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتلا دیں وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ ایمان والوں خبردار کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا، اسی طرح کسی زانیہ عورت سے نکاح نہ کرنا، بلکہ اپنے نکاح کے لیے تم شریف لڑکیوں کا انتخاب کرو، اختاروا لنطفکم۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ المرأۃ تنکح، کہ عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے کیوں؟ فرمایا لنسبھا وجمالھا ودینھا، کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس خاندان میں میرا رشتہ ہو رہا ہے، یا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی بے انتہا خوبصورت ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ دین والی لڑکیاں ڈھونڈیں۔ شکل کی خوبصورتی تو آنی جانی چیز ہے اور نسب کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لڑکی دین والی ہو تاکہ اپنے شوہر کے حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے اور آنے والی اولاد اور نسل کو دین والا بنا سکے۔ اگر ماں بے دین ہوگی تو اولاد بھی بے دین ہوگی، اگر ماں جاہل ہوگی تو اولاد بھی جاہل ہوگی، اگر ماں بد تہذیب ہوگی تو اولاد بھی بد تہذیب ہوگی، اگر ماں کے اندر دین ہے تو اولاد کے اندر بھی دین ہوگا۔ اسی طرح آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ امام بخاری کی والدہ کا کیا مقام ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام مسلم، امام ترمذی، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کے ماؤں کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔ جب مائیں محترم تھی تو اولادیں بھی ائمہ محدثین پیدا ہوئے، ائمہ فقہا پیدا ہوئے۔ اگر آج ہماری مائیں فیشنیبل ہیں تو اولادیں بھی کیا بنتی ہیں؟ یا فلم ایکٹر بنتی ہیں، یا کرکٹ کھیلنے والے پیدا ہوتے ہیں، یا ہاکی کھیلنے والے پیدا ہوں گے، یا فٹ بالر پیدا ہوں گے۔ آج آپ کی ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، ایک امام بخاری پیدا نہیں کر سکتی۔ آج آپ کے پاس کروڑوں کالج ہیں لیکن ایک امام ابو حنیفہ نہیں پیدا کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ پڑھانے والوں میں کچھ ہے نہ پڑھنے والوں میں کچھ ہے۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عورت پاک ہے لیکن فاسق کے گھر میں آ گئی،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بہت اچھا ہے لیکن بیوی ناپاک گھر میں آ گئی، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر جنس اپنے جنس کو ڈھونڈتی ہے، برا برائی کو ڈھونڈتا ہے اور اچھا اچھائی کو ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد جو ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں جو ہیں وہ پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک باز خواتین کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ حکم بھی بتلا دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اسی سورۃ نور میں ایک اور حکم بیان فرمایا تھا، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ کسی پاک خاتون کو، کسی پاک باز عورت کو تہمت لگائیں زنا کی لیکن گواہ نہ لے آ سکیں، تہمت تو لگا دی گواہ کوئی نہیں ہے، تو میں یہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کی عزت سے کھیلتے پھرو، ان کے لیے سزائیں ہوئی، وہ 3 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا کیا ہے؟ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة، اس جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا مارو، اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور جس بندے کو کوڑے لگ جائیں اس کی گواہی پھر قیامت تک قبول نہ کرو، کیونکہ یہ مردود الشہادہ ہے، جھوٹا آدمی ہے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون، اللہ نے فرمایا اور یہی لوگ ہیں جو میرے حدود کو توڑنے والے ہیں۔ یہ مانا نہیں، اچھا اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو پاک بیوی پہ تہمت لگائے، لیکن یاد رکھو اگر عورت کسی مرد پہ تہمت لگائے زنا کی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یا تو گواہ پیش کرے ورنہ اس کو بھی 80 کوڑا مارا جائے گا۔ اچھا اگر کوئی مرد کسی مرد پہ تہمت لگائے زنا کی، یا تو 4 گواہ پیش کرے ورنہ اس پہ بھی 80 کوڑا مارا جائے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو مرضی آئے کہتے پھرو، جس کو چاہو کہہ دو یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہو بالکل زبان نہ کھولو، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو، اور بلکہ اگر کسی کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی نظر آئے تو پردہ دو تاکہ اللہ تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے۔ تو یہ احکامات اللہ نے بیان فرما دیے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اچھا اگر ایک آدمی نے تہمت لگائی اور اس کے بعد اس کو حد قذف 80 کوڑا بھی لگ گئی، اب وہ توبہ کرتا ہے، اب وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب حد تو واپس آ نہیں سکتی، کوڑے تو لگنے سے لگ گئے، تو اس کے لیے ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تہمت لگانے والا توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو حد تو واپس آ نہیں سکتی، وہ تو جاری ہو چکی، لیکن اب اس کی گواہی قبول ہوگی، وہ مردود شہادہ نہیں رہے گا، وہ فسق سے بھی نکل آئے گا، اس کو فاسق بھی نہیں کہیں گے اور مردود شہادہ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک فاصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس استثناء کا تعلق جو ہے آیت کے آخر سے ہے۔ کیا معنی؟ اولئک هم الفاسقون، توبہ کرنے کے بعد وہ فاسق تو نہیں رہے گا، لیکن حد اس کو لگ چکی ہے، مردود الشہادہ آخر وقت تک رہے گا، چاہے توبہ کر لے یا توبہ نہ کرے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ صرف اس کا فسق جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور حد اس پہ جاری ہو چکی ہے جو کسی طرح واپس نہیں آ سکتی۔ ان احکام کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اب اس پہ غور کریں اور اللہ کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب قرآن سمجھیں، ایک تو ہے نا جی کہ کسی بندے نے کسی عورت کو تہمت لگائی، اب مسئلہ الگ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی عام عورت کو تہمت لگانے کی سزا ٹھیک ہے، 80 کوڑا ہے، مل گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کسی گناہ میں دیکھے اور اس پہ تہمت لگائے تو اب کیا ہوگا؟ بھئی غیر عورت ہے، تہمت لگائی، سزا ہوئی، وہ اپنا رستہ، اس کا اپنا رستہ، لیکن بیوی کا کیا کرے؟ اسی لیے حضرت سعد ابن معاذ اور ایک روایت میں ہے سعد ابن عبادہ جو انصار کے بڑے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ آیات جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت سعد نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی کسی پہ زنا کی تہمت لگائے، 4 گواہ پیش نہ کرے تو اس کو 80 کوڑا حد قذف ہے، اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے۔ لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی بندہ جاتا ہے اپنے گھر میں، مکان میں، اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو بڑا مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اگر خاموش رہتا ہے، بالکل چپ کر جائے، پی جائے بات کو، تو ہر وقت ایسی عورت کو کیسے برداشت کرے جو زنا کرتی ہے؟ اور اگر وہ بات کرتا ہے تو گواہ نہیں ہے، 80 کوڑا کھائے۔ اور اگر گواہوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک گواہ ڈھونڈے گا، بلائے گا، وہ زانی تو زنا کر کے بھاگ جائے گا، گواہی کون دے گا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، کسی دوسرے کی عورت میں تہمت لگانا تو بات سمجھ آ گئی، تہمت لگائی، 80 کوڑا لگا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ اگر کسی بندے کو اپنا پیش آ جائے، اپنے گھر کا پیش آ جائے، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ ناراض بھی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں سعد، اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اللہ کے ہر قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم انکار نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، اپنا راز نہ ہوں، ہم تو اپنی ایک مشکل پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ آ جائے کہ آدمی باہر گیا ہے، چھٹی پہ گیا ہے، سفر پہ گیا ہے، واپس آتا ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ کسی غیر مرد کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ کہاں سے رات کو 12 بجے جا کے ہمسائے کو اٹھائے جی اٹھو جی گواہی دینی ہے؟ اتنی دیر میں وہ بیٹھا رہے گا؟ اور اگر خاموش رہے تو ایسی بیوی کو برداشت کیسے کرے؟ اور اگر خاموش نہ رہے اور گواہ آگے محکمے میں شکایت کرے تو گواہ ہے نہیں، 80 کوڑا کھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں تھے، نزل جبریل علیہ السلام، جبریل یہ حکم تفصیل کا لے کے آئے، اللہ نے قرآن میں حکم جاری فرمایا، آپ نے فرمایا سعد ادھر آ جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل اللہ نے نازل کر دیا۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیوی پہ تہمت لگائیں زنا کی، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور کوئی گواہ نہیں، یعنی تہمت ہے یا واقعہ ہے، گواہ کوئی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب آپ ایسا کریں کہ عورت سے پوچھیں کہ بھی تمہارا خامد کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ سچ کہتا ہے جھوٹ؟ عورت کہتی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا تھا، لیکن ہم نے گناہ نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ شوہر سے کہیں کہ وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو گناہ کرتے دیکھا ہے اور میں سچا ہوں۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں اور اب 5ویں قسم میں کہے وَالْخَامِسَةُ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ میں اگر جھوٹا ہوں ان قسم کھانے میں، میں نے جو 4 قسمیں کھائی ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ جب وہ یہ 4 قسمیں کھا کے 5ویں دفعہ لعنت کا اقرار کر لے تو اب یہ حد سے بچ گیا، اب اس کو کوئی حد نہیں ماری جائے گی کہ اس نے 4 قسمیں کھا لی ہے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کا بھی ایک طلب کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان پر حد تو جاری نہیں ہوگی۔ وَيَدْرَوْا أَنَّهَا الْعَذَابُ، اچھا اب عورت آ گئی، مرد تو بچ گیا نا حد سے کہ اس نے گواہی دے دی، قسم کھا لی اور سچا ہو گیا۔ اب عورت سے پوچھتے ہیں ہاں جی تم بتاؤ، اگر عورت اعتراف کر لیتی ہے کہ بھئی اس نے سچ کہا، اس نے قسمیں سچ کھائی ہیں، تو اب عورت کو حد جاری ہوگی کہ اس نے اعتراف کر دیا، اس پہ زنا کی حد آ گئی۔ اب اگر عورت بھی انکار کرتی ہے تو پھر عورت بھی قسمیں کھائے، عورت بھی اسی طرح 4 قسمیں کھائے گی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہتی ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور میں نے گناہ نہیں کیا، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کا قہر ہو اگر وہ سچ بول رہا ہے۔ تو اگر یہ کر دے تو اب عورت پر بھی حد نہیں ہوگی، کیونکہ عورت نے قسم کھا لی لہذا اس پہ بھی زنا کی حد نہیں ہوگی۔ مرد نے بھی قسم کھا لی، اس پہ تہمت لگانے کی حد قذف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جن مرد اور عورت میں لعان ہو جائے، یعنی مرد بھی قسم کھا لے عورت بھی قسم کھا لے، ملاعنہ اس کو کہتے ہیں، ہو جائے تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس کی بیوی نہیں رہ سکتی وہ کبھی بھی۔ اس کو لعان کے بعد اس کی بیوی اور عورت جو ہے وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ قاضی وقت کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو کہے کہ اب تم نے لعان کر لیا ہے، تم پر یہ عورت حرام ہو گئی ہے، لہذا تم اس کو 3 طلاق بھی دے دو۔ لیکن اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرے تو قاضی تفریق کر دے گا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اب قیامت تک اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ تو اللہ نے حل فرما دیا کہ خاوند بھی حد سے بچ گیا، اور اگر عورت اپنے علم میں اللہ کے علم میں سچی ہے تو وہ بھی حد سے بچ گئی، اور آئندہ چونکہ ایک دوسرے پر شک ہو گیا ہے، ایک دوسرے پر گناہ کی تہمت لگ گئی ہے، تو ان کو علیحدہ بھی کر دیا گیا تاکہ ہمیشہ نہ مرد عذاب میں رہے اور نہ عورت عذاب میں رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضرت سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ کے کہنے سے یہ واقعہ ہوا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، جب یہ آیات حضور نے حضرت سعد کو سنا دی تو حضرت سعد کا رشتہ دار ہے، ان کی قوم کا ہے، ان کا عزیز ہے، اس کا نام ہے ہلال ابن امیہ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہلال ابن امیہ جب اپنے گھر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی عورت کے ساتھ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، واقعی ابھی پیش آ گیا۔ دوسرے دن حضرت سعد ہلال کو لے کے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی شان ہے کہ اس دن ہم نے ذرا سی بات کی، اللہ کا امتحان آ گیا، ہمارے رشتے داروں میں یہ واقعہ ہو گیا۔
اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام عاصم ابن عدی ہے، ان کا نام عاصم ابن عدی ہے، وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بھی وہی اشکال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی رانی کو دیکھے، اب کیا کرے غریب؟ گواہ ڈھونڈنے جائے تو وہ بھاگ جائے گا، اور اگر گواہ ڈھونڈنے نہ جائے، خود گواہی دے تو اکیلا گواہ ہے، 4 گواہ تو ہے نہیں، پھر حد کھائے، اور اگر چپ کر جائے تو کیسے برداشت کرے گا؟ ایک گندی عورت ہر وقت اس کے بستر پہ موجود ہو، کیسے وہ زانیہ کو برداشت کرے؟ ایک شریف آدمی کے لیے تو موت ہے نا، کہ دیکھ چکا ہے کہ میری بیوی کا ناجائز تعلقات ہے، پھر گھر میں کیسے رکھے؟ اچھا، خدا کی شان ہے، اس کو بھی حضور نے سمجھا دیا تھا۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا اویمر۔ حضرت سعد کے رشتہ دار کا نام تھا ہلال ابن امیہ۔ عاصم ابن عدی کے رشتہ دار کا نام تھا اویمر، اس کے بیوی کے ساتھ بھی یہ واقعہ آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، حضور نے حکم دیا کہ خامند کو بھی بلاؤ اور بیوی کو بھی بلاؤ۔ حضرت ہلال ابن امیہ نے آ کر جب یہ بات کی تھی، اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، نے بیوی پہ تہمت لگائی ہے اور گواہ نہیں ہے، تمہیں رسی کوڑا لگے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں سچا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا اللہ میری پیٹھ کو 80 کوڑے سے بچائیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے فرمایا ہلال کو بھی بلاؤ، اس کی بیوی کو بھی بلاؤ، دونوں کو بلایا گیا۔ حضرت نے فرمایا ہلال، تم 4 دفعہ قسم کھاتے ہو اپنے سچے ہونے کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سچا ہوں، کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے 4 دفعہ جب قسم کھا لی، حضرت نے فرمایا ہلال ٹھہر جاؤ، دنیا کی سزا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن جہنم کی سزا بڑی سخت ہے، اب بھی تمہیں موقع ہے کہ 5ویں لعنت نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سچا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 5ویں دفعہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ اب تم بتاؤ اقرار کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں اقرار نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا سوچ لو؟ اس نے کہا جی سوچ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم بھی اسی طرح 4 دفعہ قسم کھاؤ، ورنہ یہ ہے کہ تم پر حد قذف جاری ہوگی، اگر اقرار حد زنا جاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں قسم کھاتی ہوں۔ اس نے 4 دفعہ جب قسم کھا لی تو حضور میں ٹھہر جاؤ، 5ویں قسم بڑی سخت ہے، اب بھی بچنا چاہتی ہو تو بچ جاؤ، دنیا کی سزا کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا کہ میں اب اپنی قوم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی کہ میری قوم پہ داغ لگ جائے، ہاں تو ہے تو میں جھوٹی رہی قسم کھاتی ہوں۔ حالانکہ صحابی بالکل سچا تھا، حضرت حلال سچے تھے، عورت نے جھوٹی قسم کھا لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب تم دونوں پر حد تو چل گئی، تم پہ زنا کی حد چل گئی اور تم پہ حد قذف چل گئی، لیکن اب تم قیامت تک ایک دوسرے پہ حرام ہو میاں بیوی نہیں رہ سکتے ہو، لہذا تم طلاق دے دو۔ تو حضرت ہلال نے بھی تعمیل کر لی۔ اسی طرح حضور نے حضرت اویمر کو بھی بلایا، حضرت اویمر نے بھی قسمیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا تم حد قذف سے بچ گئے۔ اس کی بیوی کو بھی بلایا، اس نے بھی قسمیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا تم حد زنا سے بچ گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب اور پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، لیکن اب تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، عورت ہمیشہ کے لیے ایک خامد بے حرام ہو گئی۔ اور یہ بھی حضور نے حکم جاری فرما دیا کہ اب چونکہ تم ایک دوسرے پہ حرام ہو چکے ہو، تو اب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کی نسبت ماں کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ باپ تو قسم کھا چکا ہے کہ میں نے دیکھا ہے زنا ہوتا ہوا، تو لہذا اس لڑکے کو یا لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ماں کے ساتھ رہے گا، اور ماں جانے اور اس کا کام جانے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل وہ اس زانی بندے کی شکل تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ عبرت بنا دیتا پورے عالم کے لیے۔
لیکن اب یہ قسمیں کھا چکے ہیں، جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، اب تو اللہ ان کو سزا دیں گے، ورنہ وہ صحابی سچ کہہ رہا تھا اور عورت نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم پھنس جاتے، مشقت میں پڑ جاتے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ قسم کھا کے تمہیں اپنی جان بچانے کا راستہ بتا دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور ان قسمیں کھانے کے بعد بھی اگر تم جھوٹی قسمیں بھی کھا بیٹھے ہو تو اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور اللہ کے جتنے احکام ہیں حکمت والے ہیں، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور اسی میں بندوں کے فائدے ہیں۔ تو اللہ کے حدود جو ہے یاد رکھیں، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اسی میں عالم کا امن ہے، اسی میں معاشرے کی عفت و عزت کی حفاظت ہے۔ دعا کریں اللہ تمام اسلامی ملکوں میں اسلامی قوانین نافذ فرمائیں اور اسلام کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہم نے عمرے کی نیت میقات سے کی تھی، لیکن مکے میں پہنچنے کے بعد میری بچی کو قے وغیرہ شروع ہو گئی اور اس نے کپڑے بھی بدل لیے، غسل بھی کر لیا۔ دیکھو نا، اگر قے آ گئی اور عورت نے منہ دھو لیا، کپڑے بدل لیے، غسل کر لیا، عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، وہ تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے، صرف نیت کرنی ہے۔ یہ رومال باندھنا، یہ کرنا، یہ تو ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اور میری بیٹیاں تیمم میں مسح کریں تو رومال کے اوپر کرتی ہیں کہ رومال کھولا تو ہائے احرام کھل گیا، وہ تو مسح ہوگا نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو رومال باندھنا تمہارا اپنا عمل ہے نا، اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ عورت جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کرے گی۔ تو اگر اس نے قے آنے کے بعد غسل کر لیا اور اس کے بعد اس نے طواف صفا کر کے بال کٹوا دیے، عمرہ پورا کر لیا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر اس نے کپڑے بدل لیے اور پھر عمرہ بھی نہیں کیا تو اب عمرہ بھی ادا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہ ایک مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا، ایک مولوی نے اللہ کے رسول کا نام مٹا دیا۔ ایسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے پتہ تو کرو کیوں مٹا دیا، کوئی وجہ بھی تو سمجھو نا، ایسے تو نہ فتویٰ لگا دیا جائے نا، جس نے غلطی کی پہلے اس سے تو پوچھو، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس قرآن یا حدیث کا حکم ہے کہ جہاں مسجد بناؤ اللہ رسول کا نام لکھو؟ جنہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے لکھا تھا یا رواج ہے؟ اچھا، اگر لکھا تھا یا اللہ اور آگے لکھا تھا یا رسول اللہ تو یا حرف ندا ہے، شرک ہو رہا ہے، اس لیے اس نے یا مٹا دیا۔ پھر تو ٹھیک کیا اس نے، کیونکہ یا حرف ندا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ اگر آپ کہیں گے یا نبی، یا رسول، یا غوث، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں، فوراً نہ فتویٰ لگا دیں کہ مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی کیوں کیا؟ کہتے جی کہ حرم کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا ہے چلتے ہوئے۔ میرا بھائی، اگر جوتا پاک ہے تو حرم میں پہننا جائز ہے، مسجد میں پہننا جائز ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھنی بھی جائز ہے۔ حضور پاک نے جوتے میں نماز پڑھی، صحابہ نے جوتوں میں نماز پڑھی۔ اگر وہ پلید ہے تو قمیض بھی پلید ہو تو پہننا جائز نہیں، تو اگر جوتا بھی گندا ہے تو اس کا پہننا بھی جائز نہیں۔ بات ہے کہ کیا وہ پاک ہے؟ پاک ہے تو جائز ہے۔ ہمارے ہاں ادب پہ بڑا زور ہوتا ہے، مسجد سے 1 کنال دور جوتے اتاریں گے۔ اچھا، مسجد کے ساتھ گزرے تو سلام بھی کرتے ہیں، بھائی مسجد، سلام سلام سلام، نماز نہیں۔
ادب کیسا ہے، مسجد کا ادب دیکھو ان کا۔ اور خدا کے بندے جب تم نے نماز نہیں پڑھی ہو تو کافر ہو گیا بندہ، ادب کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے فجر کا طواف کیا تھا اور پھر میں نے اشراق کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس کے بجائے 2 رکعت طواف والی پڑھ لی، اسی میں اشراق کی نیت بھی ہو گئی، مشعل اللہ کے ساتھ بھی چلا کیا، یعنی ایک میں جھٹکا کر ہے کہ دونوں کام ہو جائے نا۔ اور اللہ کے بندے طواف کی 2 رکعت واجب ہے، اشراق پڑھنا سنت ہے، وہ 2 رکعت الگ پڑھیں اور اشراق الگ پڑھیں، 2 رکعت طواف الگ پڑھیں اور مغرب کے بعد اوابین الگ پڑھیں، جتنی رکعتیں بڑھیں گی اتنی لاکھ تیرے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ نبی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کیوں جناب؟ نہیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی درخواست آئی ہے؟ نہیں آپ کے پاس کوئی درخواست آئی ہے، شکایت آئی ہے؟ اچھا، جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ میت کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی اور گناہوں سے معافی کی درخواست کی جائے۔ حضور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کے بھی گناہ تھے؟ ہاں جی، نبی معصوم ہوتے ہیں یا گناہ گار ہوتے ہیں؟ تو ان کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی؟ اچھا، پھر حضور امام الانبیاء ہیں کہ ضرورت کیا ہے کہ آپ کا کوئی امام بنے؟ اس لیے ایک دفعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پہلے الحمدللہ جھگڑے نہیں تھے، تو اب جھگڑے شروع ہو گئے نا۔ اب تو ہر کسی کی مسجدیں بھی الگ ہیں، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ اتفاق دے، اتحاد دے۔ پہلے دور میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، حدیث ہے حدیث ہے، حنفی ہے حنفی ہے، شافعی ہے شافعی ہے، کیا ہو گیا؟ جب سارے مسئلہ کا حق ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ یا تو جھگڑا ہوتا ہے کفر اسلام سے۔ جب الحمدللہ سارے ائمہ اربعہ حق پہ ہیں اور اہل حدیث حضرات بھی جب تک حدیث پہ ہیں، حق پہ ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو بہرحال وہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان نواب بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور اہل حدیث علماء میں سے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، دین کی کتابیں چھپوائیں، دین کی کتابیں لکھوائیں، اور خود بھی بڑے علم والے تھے اور تھے بھی نواب، پہلے نواب بھی عالم ہوتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان تو مصلی پہ ہیں اور حضور پیچھے کھڑے ہیں، یعنی گویا امام کی جگہ پر نواب صدیق حسن خان ہیں اور مقتدی کی جگہ پہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی واقعی آپ نے خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ فرمایا دیکھا بھی تہجد کے وقت میں تھا یا پہلے دیکھا دن میں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت رات کا بالکل آخری حصہ تھا۔ فرمایا خواب تمہیں اچھی طرح یاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، میں خواب میں نے کچھ دیکھا ہے اور مولوی صاحب پتہ نہیں یہ شاید ان کا جھگڑا ہے آپس میں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب وہ نواب صاحب فوت ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا بھائی نواب صاحب فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جناب کیسے پتہ چلا فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا نبی امام الانبیاء ہے، حضور کے آگے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، حضور کے آگے میت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے ہوں گے یا ان کا جنازہ آگے رکھا ہے اور حضور پیچھے کھڑے ہیں، ورنہ حضور کے آگے کون کھڑا ہو؟ وہ تو حضرت آدم نہیں کھڑے ہو سکے، حضرت ابراہیم نہیں کھڑے ہو سکے۔ اچھا ابھی وہ باتیں کر رہے تھے اور اطلاع آ گئی کہ نواب صاحب فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے بغض سے نجات دے۔ میرا بھائی دیکھو اللہ کے کعبے میں بیٹھے، لیکن آمین کا مسئلہ ہے یا اس کے بعد یہ مسئلے سارے اولا افضل کے مسائل ہیں، یہ کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ امت کو لڑانے سے بچائیں، اور جتنی تمہارا علم، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ
ایک دوسرے کے خلاف صرف ہو رہا ہے وہ اللہ کرے کافروں کے خلاف صرف ہو، نہ کہ مسلمانوں کو لڑانے میں صرف ہو، نہ کہ ایک دوسرے کی نمازوں میں کیڑے نکالنے پہ صرف ہو۔ آج تو کوئی بندہ اگر مسجد میں آئے خدا کا شکر کرو اور پیار کے ساتھ اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ عریانیت کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے۔ میڈیا جو ہے اس وقت شیطانوں کے ہاتھ میں ہے اور پورے عالم میں شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ اس وقت اگر اس ماحول کو چھوڑ کے کوئی بندہ مسجد میں آ گیا ہے خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے اس کو اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق دی ہے۔ اب اس میں غلطیاں ہیں تو غلطیاں تو ہم میں بھی ہیں، اس میں گناہ ہیں گناہ ہم میں بھی ہیں۔ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ کوشش کریں کہ اللہ ان کو صحیح صراط مستقیم نصیب کرے۔ تو یاد رکھو میرے نبی کو کسی کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف 10 صحابہ اندر داخل ہوتے تھے غرفہ سیدہ عائشہ میں اور درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ سوالات سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا 1 منٹ کے لیے چلو جی حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو جنازے کی ذمہ داری رشتہ داروں پہ ہوتی ہے یا دوسروں پہ ہوتی ہے؟ ہاں جی، بیٹا اگر اولاد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا داد ہیں، ذمہ دار کون ہیں؟ تو پھر حضرت علی سے پوچھو نا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، حضرت علی کو پکڑو کہ جناب مشکل کشا ہو تم نے جنازہ نہیں پڑھایا، ڈر گئے تو ذمہ دار تو حضرت علی ہے، حضرت فضل ہے، حضرت عباس ہے، ابو سفیان ہے، ابو بکر عمر تو ذمہ دار ہی نہیں۔ پکڑو ان کو، جو وہ جواب دیں گے نا مجھے بھی بتا دینا۔ وہ طواف کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، بعد نماز نہیں پڑھی، جمعہ کے بعد روانگی ہے، 2 نماز پڑھ لی بعد نماز نہیں پڑھی، کیا بتلا؟ جب 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے بات ختم ہو گئی، نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تو عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں آدمی رمل بھول جائے کوئی حرج نہیں، رمل سنت ہے، کرے گا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے لگایا تھا، نہیں جناب حضور نے نہیں لگایا تھا، تو جو کھجور حضور نہ لگائیں تو آپ نہیں کھائیں گے۔ یہ مسجد جس میں آپ نماز پڑھیں حضور نے نہیں بنایا، مسجد نبوی اب جہاں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی حضور نے نہیں بنایا، تو کیا خیال ہے نماز چھوڑ دیں؟ اللہ کے بندے جب اجوا کھجور کی حضور نے تعریف بیان فرما دی بات ختم، آپ لگائیں یا نہ لگائیں؟ آپ نے فرمایا جو بھی 7 دانے اجوا کے کھائے گا اس کو اللہ اس دن جادو سے اور زہر سے محفوظ رکھیں گے۔ حضور کسی شخص کہتا ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ 100 درخت کھجور کے لگا دو، یہ ایسے قصے نہ بنایا کرو، یہ تو حضرت سلمان کی بات ہے کہ ان کو انہوں نے شرط لگائی تھی یہودی نے کہ کھجوریں لگا دو، جب پھلیں گی تو تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا گڑھے کھود دو، صحابہ سے کہا مدد کرو ان کو کھجوروں کے پودے دو، فرمایا میں خود آگے تیرا باغ لگاؤں گا، اور اسی سال وہ پھل گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے رفع دین کو لکھا ہے رفع دین، مسئلہ پوچھ رہا ہے، لکھنا نہیں آتا، اب اس کا کیا کریں؟ حضرت کوئی کرے تو نماز ہوتی ہے، نہ کرے تو ہوتی ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں، جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھگڑے والے مولوی اور بہت ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے میں میقات سے گزر آیا، غریب آدمی ہوں، فوراً میقات پہ جا کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے، فوراً گاڑی میں بیٹھو مدینے شریف چلے جاؤ، 30 ریال میں پہنچ جاؤ گے، زیارت بھی ہو جائے گی، احرام باندھ کے آ جاؤ، عمرہ کر لو، دم سے بچ گئے۔ داروں نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے عمرہ کرو، اگر کسی نے پابند کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارے عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بینک کی نوکری جائز ہے، بینک کی نوکری جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ بینک میں ملازم ہیں تو دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے اس کو چھوڑ دیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھیں تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک چاہے کوئی 100 عمرہ بھی کرے جائز ہے۔ دوبارہ دنیا میں آتی ہیں
روحیں دنیا میں اگر آتی بھی ہیں مجھے کبھی نہیں ملی۔ حضور کیسے جواب، روح اگر علیین بھی ہو تو اللہ تعلق نہیں جوڑ سکتے، سورج کہاں ہے لیکن روشنی کہاں پہنچ رہی ہے؟ اگر اتنی دور سے سورج کی روشنی زمین پہ آ سکتی ہے تو اللہ روحوں کا تعلق نہیں جوڑ سکتے، بڑا مشکل ہے۔ آج تو بندوں نے سیٹلائٹ سے تعلق جوڑ دیا ہے کہ جہاں 5 کروڑ ٹیلی فون ہو جاتا ہے، کوئی تار نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ یہ بندے بنا سکتے ہیں، خدا نہیں بنا سکتا۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ابھی ہم عشاء کے لیے کھڑے ہیں، نیت ہے تو کھڑے ہیں، نیت نہ ہوتی بازار نہ پھر رہے ہوتے، بس اللہ اکبر۔ زبان سے تو ایک یاد کرنا ہے، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہے، جو کر کے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی نے اکیلے فرض نماز پڑھ رہا تھا کہ چند آدمی آ گئے، انہوں نے فرض نماز کی جماعت کرائی، یہ نماز چھوڑ دے فرض میں ان جماعت کے ساتھ مل جائے۔ رفع یدین کریں، حنفی ہیں تو نہ کریں اور حنبلی ہیں تو کیا کریں۔ جو شخص سیدنا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے یا کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نماز کے وقت سر کے نیچے پتھر رکھتے ہیں، سر کے نیچے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ماتھے کے آگے رکھتے ہیں شیعہ حضرات، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے پاک جگہ کی مٹی رکھی ہوئی ہے، اسی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے گھر سے پاک کی اور چیز کیا ہو سکتی ہے جو مکے مدینے سے بھی کوئی زیادہ اہمیت ہے؟ تو یہ اگر اس طرح پتھر اٹھا کے پھریں پھر تو ہندو کہے گا تم بھی پتھر کے پجاری ہو۔ طواف وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے؟ آدمی یہ کرے کہ طواف چھوڑ کے جا کے وضو کرے پھر آگے طواف کرے۔ کوئی آدمی صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان چومتا ہے، سب کو چومو جی، مزے کرو، جب اسلام سے ہٹو گے تو اللہ یہی نصیب کرے گا، فکر نہ کرو۔ فلمیں دیکھو، زیادہ علم آئے گا۔ اگر ہم کعبے میں نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز عبادت ہے، عبادت بندگی کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا اور اس نے پھر حج بھی پڑھ لیا، حج تو قبول ہو جائے گا، لیکن قانون کی خلاف ورزی کر کے نہ اپنے ملک کی توہین کریں، نہ اسلامی ملک کے قانون کو توڑیں اور نہ ان کو پریشان کریں، کیونکہ وہ بیچارے اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال حج پہ 20 لاکھ ہوں گے اور 10 لاکھ چوری والے ہوتے ہیں، سارا نظام ان کا درہم برہم کر دیتے ہیں۔ کی حالت میں گالی نکل جائے تو باوضو گالی ہوئی نا، تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہے شریف آدمی کے گالی بھی وضو کر کے دیتا ہے، کیسا اچھا آدمی۔ بعض لوگ آتے ہیں عمرے پر، وہ اپنا بیگ اور سامان ہوٹل میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان نے واپس نہیں جاتا ہوتا، تو ان کے سامان کا کیا کریں؟ حکومت کے پاس جمع کرائیں۔ میرا بھائی جوان ہے، اس کی منگیتر بھی جوان ہے، میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں، میری بیوی اور ماں کی خواہش ہے کہ میں ماں کو عمرے پر بلاؤں، میرے وسائل اتنے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمرہ فرض نہیں ہے، تم اپنے بھائی کی شادی کرو، وہ گناہوں سے بچے، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ اللہ انشاءاللہ اس برکت سے اتنے پیسے دیں گے کہ پھر ماں کو بھی عمرہ کرا دینا۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جب سورت شروع کریں تو سورت سے پہلے بسم اللہ بالکل پڑھیں گے۔ ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ لازماً اگر یہاں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی بندے کو وکیل بناؤ اور لکھو تحریراً کہ میں فلاں ابن فلاں کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، وہ فلاں لڑکی سے جا کے میرا نکاح بحیثیت وکیل شرعی کر دے، 2 گواہوں کے دستخط کرو اور بھیج دو، وہ جا کے کر دے گا۔ بابا ٹیلی فون پہ اگر خدا نہ خواستہ کب نکاح ہو گیا، جاؤ لڑکی بدل جائے، پھر کیا کرو گے؟ آج کل تو کیا نہیں ہوتا چکا ہے۔ میرے دوست تھے، اس بیچارے نے شادی کی اپنے کسی عزیز کی، وہ بھی اسی اعتماد میں مارے گئے۔ جب شادی ہو کے آ گئی اور بیوی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، خرچ کیا، اقامے بنوائے، ویزے لیے، وہ خسرہ تھی، عورت ہی نہیں تھی۔ اب کیا کرو؟ مکہ مدینے کے ساتھ، اچھا وہ آدمی بیچارہ اچھا خاصا نیک آدمی، عالم آدمی، عمرہ اقامہ حج کیا، سارے اقامات ادا کیے، آخر میں غلطی ہو گئی، بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، 3 گھنٹے گزر گئے، میرے عزیز گھر آئے، ان لوگوں نے بتوایا، پھر میں نے دم لازم ہو گیا، پھر تم نے بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟
بال تو یہ لکھو نا، اگر بالکل نہیں کٹوائے دم بھی پڑ گئی بال بھی کٹواؤ، اور اگر بال 3 گھنٹے کے بعد کٹوا دیے تھے تو کوئی دم نہیں پر ہے اور آگے دیوار ہے، پھر نماز ہو سکتی ہے، اگر رکاوٹ نہ ہو تو قبر کی طرف نماز نہیں ہوتی۔ لا یموت ولا یحییٰ کا معنی کہ موت تو آئے گی نہیں جہنم میں، لیکن حالت ایسی ہوگی جیسے مر رہے ہیں، گویا روح اٹکی ہوئی ہے، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ دعا جب بھی مانگیں تو سیدھا اللہ سے مانگیں۔ عورت اگر گھر میں جماعت کرائے، عورتوں کی کرائے، مردوں کی نہ کرائے کہ مرد پیچھے کھڑے کر لیں۔ عورتیں گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اگر مسجد کے امام کی آواز آتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ صف نظر آئے۔ آواز تو ریڈیو پر آپ کے ملک میں بھی پہنچ جائے گی، پھر وہاں بیٹھ کے سارے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ مغرب پڑھیں گے آپ کے ملک میں تو عشاء ہو جائے گی۔ میری بیٹی کو اللہ صالح اولاد فرمائے، اللہ ہر بیٹی کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کے رشتے نہیں ان کے رشتے آسان فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، لیکن بال نہیں کٹوائے، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، دوسرے دن بال کٹائے، دم پڑ گئی۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما اور شفا عطا فرما۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ میں اور میرا دوست قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے دوست کے پاس جو پیسے ہیں وہ رشوت کے ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ ایک جانور میں شریک ہونا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں، کافر تو نہیں ہے نا، وہ قیامت میں اپنا جواب خدا کو خود دے گا۔ میرے بہن بھائی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں تمہیں ڈبل ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن میرے شوہر جو ہے وہ حق کی زوجیت ادا نہیں کرتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا۔ مجھے ایک دوسرے شخص سے محبت ہو گئی ہے، تم شاید کام یہی کرتی ہے، وہ لوگ یہی ہوتا ہے۔ بہرحال جب تک پہلے سے طلاق حاصل نہ کرو دوسرے کی محبت پروان نہیں کر سکتی۔ آب زمزم سے وضو کریں جائز ہے، لیکن حرم میں جو وضو شروع کر دیتے ہو یہ کہاں جائز ہے؟ یہ تو مسجد ہے، مسجد میں کھڑے وضو کر رہے ہو۔ اگر نفلی طواف کر رہا تھا اور پیر سے خون نکل گیا، خون اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرو اور طواف دوبارہ شروع کرو۔ شب برات کے متعلق کوئی حدیث قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ حرم شریف میں اگر کوئی قلم یا کوئی چیز مل جائے تو یہاں دفتر بنے ہوئے ہیں، جمع کروا دیں۔ ایام حج میں اہل مکہ جب حج کا وقت آئے گا بتا دیں گے۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا ناجائز ہے۔ حیض والی عورت گیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے۔ حیض آنے کی مدت 7 دن ہے، ایک دن آیا بند ہو گیا، انتظار کرنا ہوگا 7 دن۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ حج اور عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، میاں بیوی ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ تو مکے میں لوگ بغیر ملنے کے پیدا ہوتے ہیں، اوپر سے گرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، تمہاری مکہ ہو مدینہ ہو، جب احرام ختم ہو گیا میاں بیوی حلال ہے، یہ کوئی عقل ہے، تو کامن سینس ہے۔ آدمی کو مسئلے کا بہت احرام میں حرام تھی، احرام نہیں رہا، حلال ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ سے عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے احرام مکے میں باندھا تھا، دم پڑ گئی، عمرے میں بال تھوڑا کاٹا تھا، بہرحال اس کا تو گنجائش ہو سکتی ہے، وہ پہلے ایک دم ادا کرو۔ آیا تھا کہ ہفتے تک کراچی کے لیے درس کی رقم مل جائے گی، مجھے تو پتہ نہیں کس کو میں نے کہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر داڑھی بنائی جائے وہ ٹھیک ہے۔ حرم شریف میں اگر کوئی دوسرے کے پیسے کھا جائے تو قیامت میں نیکیاں دے گا۔ ایک آدمی کے ساتھ کام کیا، میرے پیسے کھا گیا، کوئی بات نہیں، قیامت میں آپ کو نیکیاں ملیں گی، پیسے تو یہاں خرچ ہو جائیں گے، قیامت میں کام آئیں گے۔ اگر مردے کو دفن کر دیا جائے پھر اس کو نکال کے دوسری جگہ دفن کریں، کیوں نکالو؟ کوئی وجہ نہ ہو تو منع ہے۔ ہاں قبر گر گئی، سیلاب آ گیا، مردے باہر نکل آئے، لازمی بات ہے ہم قبریں بدلیں گے۔ باپ میرا فوت ہو گیا، اس کے لیے حج کروں، بالکل کرو۔ ایک عورت نے کئی مردوں کے ساتھ غلط کام کیا، حاملہ ہو گئی،
وہ کسی ایک کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کس کا بچہ ہے، تو اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، تم کیوں تحقیق کر رہے ہو زانیہ کی اولاد کی؟